دوستو 1972 وہ سال تھا جب آخری دفعہ انسان نے چاند پر قدم رکھا۔ اس کے بعد سے آج تک کوئی بھی انسان چاند پر نہیں جا پایا۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ جبکہ آج ٹیکنالوجی بھی بہت آگے جا چکی ہے، انسان نئی نئی ایجادات بھی کر چکا ہے، لیکن اب بھی کوئی چاند پر نہیں جا سکتا، جبکہ 1972 تک 12 لوگ چاند پر جا چکے تھے۔ تو چلیے آج کی ویڈیو میں اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا۔ 20 جولائی 1969 وہ سال تھا جسے اسپیس کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، کیونکہ اس دن انسان نے پہلی دفعہ چاند پر قدم رکھا تھا۔ امریکہ کی اسپیس ایجنسی ناسا کے اندر چلنے والے اپولو مشن کے ذریعے 20 جولائی کو 2 لوگوں کو چاند پر بھیجا گیا تھا۔ ان میں سے ایک کا نام تھا نیل آرمسٹرانگ اور دوسرا تھا بز ایلڈرن۔ یہ دونوں وہ خوش قسمت انسان تھے جنہوں نے انسانی تاریخ میں پہلی دفعہ چاند پر قدم رکھا تھا۔ اس کے بعد 3 سالوں تک اور بھی بہت سے ایسٹروناٹ چاند پر گئے، ان کی تعداد 12 تھی۔ یہ تمام لوگ کامیابی کے ساتھ چاند پر گئے اور واپس آئے تھے، لیکن 1972 کے بعد سے آج تک ناسا نے کسی بھی انسان کو چاند پر نہیں بھیجا۔ چاند پر جانے میں سب سے بڑی رکاوٹ امریکہ اور روس کے درمیان ہونے والی کولڈ وار کا خاتمہ تھی۔ دوستو دوسری جنگ عظیم کے بعد سے ہی امریکہ اور رشیا کے درمیان کولڈ وار یعنی سرد جنگ چل رہی تھی، کیونکہ دونوں اس وقت دنیا کے سپر پاور تھے، لہٰذا اس جنگ میں ان کی اسپیس ٹیکنالوجی بھی شامل ہو گئی۔ دونوں ملکوں کی یہ کوشش تھی کہ کسی طرح سے اسپیس میں ان کی حکومت رہے اور وہ زیادہ آگے نکل جائیں۔ اسی مقصد کے لیے 1951 میں رشیا نے اسپیس میں پہلا سیٹلائٹ بھیجا تھا اور اسپیس کا چکر لگانے والے پہلے انسان بھی رشیا سے ہی تعلق رکھتے تھے، لہٰذا امریکہ کہاں پیچھے رہ سکتا تھا۔ اس نے بھی فیصلہ کیا کہ اب اسے رشیا سے آگے نکلنا ہے، لہٰذا 1966 میں امریکہ کے بجٹ کا 4.5% ناسا کے اوپر خرچ ہونے لگا۔ ناسا نے چاند پر جانے کی تیاری شروع کر دی اور بالآخر 7 سال کی محنت کے بعد 1969 میں ناسا چاند پر پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہاں پر جانے والے ایسٹروناٹ نے چاند پر ریسرچ کی، وہاں پر امریکہ کے جھنڈے گاڑے اور ریڈیو ٹرانسمیٹر بھی لگائے جن کے ذریعے زمین سے رابطہ ممکن تھا، لیکن 1972 کے بعد ناسا نے چاند پر جانے کا مشن روک دیا۔ امریکہ کے مشن روکنے کی وجہ سے یہ اسپیس کی جنگ ختم ہو گئی اور رشیا نے بھی اس پر پیسہ لگانا ضروری نہ سمجھا، لہٰذا انسان اب تک دوبارہ اسپیس پر نہیں جا سکا۔ البتہ دوستو ناسا نے اسپیس میں جانے کا مشن کیوں روکا تھا، اس کے پیچھے اور وجوہات ہیں۔ نمبر 1، چاند پر جانے کا مشن کافی زیادہ رسکی تھا۔ جب اپولو 1 مشن بھیجا جا رہا تھا تو اسپیس کرافٹ میں آگ لگ گئی تھی اور 3 ایسٹروناٹ مر گئے تھے۔ دوسری دفعہ جب اپولو 13 بھیجا گیا تو اسپیس کرافٹ کے ٹینک میں دھماکہ ہو گیا تھا، اگرچہ اندر موجود ایسٹروناٹ حفاظت کے ساتھ زمین پر لینڈ ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ اپولو مشن سے پہلے لینڈنگ کی ٹریننگ کرتے ہوئے نیل آرمسٹرانگ مرتے مرتے بچا تھا۔ اسپیس کرافٹ میں آگ لگ گئی تھی اور اگر وہ وقت پر ایجیکٹ نہ کرتا تو چاند پر جانے والا پہلا شخص بھی نہ ہوتا۔ اس کے بعد جب اپولو 11 زمین پر لینڈ کر رہا تھا تب بھی نیل آرمسٹرانگ مرتے مرتے بچا تھا۔ مزید یہ کہ چاند کے نزدیک پہنچ کر تقریباً 14 دن تک اندھیرے میں رہنا پڑتا ہے، اس کے علاوہ خطرناک قسم کی ہیٹ سے گزرنا پڑتا ہے، لہٰذا چاند پر جانے کا مشن ایسٹروناٹ کی زندگی کو خطرے میں ڈال رہا تھا۔ نمبر 2، اسپیس مشن پر لگنے والا بجٹ۔ دوستو چاند پر جانے کا شوق انسان کو بہت مہنگا پڑنے لگا تھا۔ اپولو مشن کے لیے امریکہ کے صدر جان ایف کینیڈی نے اس زمانے میں $7 بلین کا بجٹ مخصوص کیا تھا، جو مشن کے کمپلیٹ ہوتے ہوتے $25 بلین تک پہنچ گیا۔ یہ ایک بہت بڑی رقم تھی، آج کے پیسوں میں تقریباً $264 بلین، جسے اور بھی چیزوں کے لیے استعمال کیا جا سکتا تھا، لیکن یہ سارے پیسے چاند پر جانے کے شوق میں خرچ ہوئے۔ اس کے علاوہ 4 لاکھ لوگ بھی اس مشن پر کام کر رہے تھے، تقریباً 20,000 فرمز اور یونیورسٹیز بھی ریسرچ ورک اور مختلف کاموں کے لیے انگیج تھی۔ اس سب کو دیکھتے ہوئے امریکہ کے صدر رچرڈ نیکسن نے اعلان کیا کہ اتنے خطرات اور خرچے کو دیکھتے ہوئے کوئی وجہ ہی نہیں بنتی کہ دوبارہ سے چاند پر جانے کا مشن شروع کیا جائے۔ دوستو چاند پر نہ جانے کی تیسری وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کی پرائیورٹیز میں تبدیلی آتی رہتی ہے۔ کبھی کلائمیٹ چینج جیسے مسائل سامنے آتے ہیں جن کو حل کرنا چاند پر جانے سے زیادہ ضروری ہے۔ پولوشن بھی ایک ایسا مسئلہ ہے جس سے نمٹنا زیادہ ضروری ہے، لہٰذا گورنمنٹ کی توجہ اس کی طرف ہو جاتی ہے۔ پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اسٹیرائڈ زمین کے نزدیک آ جاتا ہے، لہٰذا ناسا کے سامنے اہم کام اس اسٹیرائڈ کو ٹیکل کرنا ہوتا ہے، نہ کہ چاند پر جانا۔ زمین پر چلنے والے معاملات، غربت اور معیشت کا خراب ہونا، اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جو انسانوں کو چاند پر جانے سے روک دیتی ہیں۔ اسی طرح 1973 میں امریکہ میں آنے والے آئل شارٹیج نے بھی ناسا
को चांद पर जाने से रोके रखा था। नंबर 4, दोस्तों पब्लिक का दिलचस्पी न लेना भी एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से चांद पर जाना रोक दिया गया। 2018 में होने वाले एक सर्वे के मुताबिक 78% लोग चांद पर जाने से ज्यादा क्लाइमेट चेंज पर होने वाले रिसर्च में दिलचस्पी ले रहे थे। इसके अलावा उस जमाने में जब चांद पर मिशन भेजे जा रहे थे तो बहुत से लोग उसके खिलाफ एहतजाज भी कर रहे थे। उनका कहना था कि चांद पर जाने के एक मिशन पर $7 बिलियन खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन जो बच्चे कहत से भूखे मर रहे हैं उनका क्या होगा। यहाँ तक कि पहले जमाने में बहुत से बच्चे चांद पर जाने का शौक रखते थे और उनका गोल एक एस्ट्रोनॉट बनना था, लेकिन अब इस फील्ड में उनका इंटरेस्ट भी कम हो गया है, जिसकी वजह से एक पूरी जनरेशन ही स्पेस में जाने की बजाय यूट्यूबर बनना ज्यादा बेहतर समझती है। नंबर 5, मजबूत सॉफ्टवेयर सिस्टम का मौजूद न होना। दोस्तों ये भी एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से चांद पर इंसान का जाना काफी ज्यादा मुश्किल है। चांद पर जाकर जमीन से कम्युनिकेशन करना काफी मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से एस्ट्रोनॉट के लिए मसला बन सकता है। इसके अलावा स्पेस क्राफ्ट में अच्छे सॉफ्टवेयर सिस्टम का न होना भी एक वजह है। 2022 में जब रिसर्च के लिए स्पेस क्राफ्ट भेजा जा रहा था तो स्पेस में नाइट्रोजन लीकेज देखने में आई थी, जिसकी वजह ये थी कि अब तक नासा इतने अच्छे सॉफ्टवेयर अपडेट्स नहीं ला सका है कि स्पेस क्राफ्ट को ज्यादा बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सके और उन्हें हर चीज का फॉल्ट आसानी से बता सकें। दोस्तों इस सारी बात से एक ही नतीजा निकलता है और वो ये है कि चांद पर जाने के मिशंस बेइंतहा खतरनाक और महंगे हैं। इन पर इतना खर्चा करने के बजाय अगर सैटेलाइट सिस्टम को ज्यादा बेहतर तरीके से इम्प्रूव किया जाए तो वो जमीन के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। इसके अलावा क्लाइमेट पर रिसर्च और क्लाइमेट चेंज ज्यादा अहम इश्यूज हैं जिसे तवज्जो की जरूरत है। फिर ये कि कई अरब डॉलर खर्च करके सिर्फ चांद पर जाने की बजाय क्यों ना जमीन पर भूखों को खाना खिलाया जाए। जितने पैसे 2 एस्ट्रोनॉट पर खर्च किए जाते हैं इतने पैसों में कई करोड़ लोग फाकों से बच सकते हैं। अगरचे हमेशा से इंसान के अंदर एक सस्पेंस है जो उसे आगे से आगे ले जाना चाहता है और यही सस्पेंस इंसान को स्पेस तक ले जाता है, लेकिन जमीन के मसले स्पेस में जाने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है जिन्हें तवज्जो की जरूरत है। ये थी दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।